بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آنکھوں کی ہر لا علاج بیماری کا 7 دن کا روحانی علاج۔ امریکی ڈاکٹر بھی حیران اس عمل کو مان گئے۔ اللہ کے نور کی طاقت، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ 7 دن میں شفا۔ ناظرین، بہت سارے لوگوں نے مجھے میسج بھیجے کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے اگر کسی بچے کی، کسی بزرگ کی یا کسی بھی انسان کی اگر آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے اور وہ دن بدن بڑی تیزی سے اندھے پن کی طرف جا رہا ہے، جس کو ڈاکٹروں نے بھی لا علاج قرار دیا ہو، اس کا علاج بتائیے، اور علاج ایسا جو کہ واقعی لوگوں نے کیا ہو اور اس نے کام کیا ہو۔ ناظرین، آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اسی آنکھ سے دنیا کی رنگینی، اس کی لطافت اور ہر چیز کا حسن و جمال دیکھتے ہیں، اور جو آنکھوں سے محروم ہو جائے، پوری دنیا اس کے سامنے تاریک بن جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا اپنا گھر، اپنا جسم اور اپنی جائیداد، سب پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس پس منظر میں غور کیا جائے تو آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے، مگر کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر اور عبرت و نصیحت تلاش کرتے ہیں۔ جب اللہ نے آنکھ جیسی عظیم نعمت دی ہے تو اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی تمہارے اوپر آنکھوں کے حقوق ہیں۔ آنکھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر حقیقت میں وہی شخص جان سکتا ہے جو بینائی سے محروم ہو اور ہاتھ میں سفید چھڑی لیے سڑک کنارے اس انتظار میں کھڑا ہو کہ کوئی آ کر مجھے سڑک پار کروا دے۔ مقدس قرآن میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے کہ تم احسان مانو۔ آنکھوں کا حق یہ ہے کہ اسے آرام پہنچائیں، اس کے ذریعے قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کر کے اس کے خالق کی وحدانیت پر ایمان لا کر خالص اس کی بندگی بجا لائیں۔ آنکھوں کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے دور رکھیں۔ ان بیش قیمت آنکھوں سے صرف جائز چیزوں کو دیکھیں، اور راہ چلتے آنکھوں کا حق یہ ہے کہ نگاہ نیچے کر کے چلیں۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں آنکھوں سے جتنے گناہ آج سرزد ہوتے ہیں، اتنے پورے جسم سے نہیں ہوتے ہوں گے۔ اسی احساس نے مجھے یہ تحریر لکھنے پر مجبور کیا، شاید کوئی نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لے۔ آنکھوں کی نعمت کا حقیقی احساس اور ان کا صحیح استعمال کرے۔ آج کل نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے افراد بد نظری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو بعد میں بڑے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ پھر اس گناہ کو ہلکا سمجھنا اور اس پر جمے رہنا اور بھی زیادہ مضر ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وعظ میں ارشاد فرماتے ہیں، صرف دعا کرتے رہو اور ہمت نہ کرو تو کام نہیں چلے گا۔ مثلاً ایک آدمی مشرق کی طرف بھاگا جا رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے مغرب کے فلاں مقام پہنچا دے، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ پہلے ضروری ہے کہ اپنے رخ کو مغرب کی طرف کرے اور پھر دعا کرے، ورنہ وہ دعا نہیں بلکہ مذاق ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں کام کرنے چاہیے، بعد میں اس کا نتیجہ برآمد ہوگا۔ بس یہی نسخہ بد نگاہی سے بچنے کے لیے کافی ہے، اور ساری طاعت فرمانبرداری کو حاصل کرنے کا بھی یہی نسخہ ہے۔ یہ بد نگاہی کا عمل نفس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ عمل انسان کے باطن کے لیے اتنا تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے یہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آئے، اس وقت تک باطن کی اصلاح کا تصور محال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم گناہ سے ہم سب کو بچائے اور ان نصائح پر
ہمیں اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو انسان کا ہر عضو خالق کائنات کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان تمام اعضاء میں آنکھوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ بلا شبہ بصارت کے بغیر دنیا اندھیر ہے۔ اگر انسان بینائی سے محروم ہو جائے تو زندگی کا سارا تماشا بیکار ہے۔ سچ پوچھئے تو سارا کھیل آنکھوں کا ہی ہے۔ ہمارے کانوں میں اس نابینا درویش کی آواز کی گونج ابھی تک سنائی دے رہی ہے جو بار بار پکار رہا تھا، آنکھیں والو، آنکھیں بڑی نعمت ہیں۔ انگریزی کے بے بدل شاعر جان ملٹن اور ہندی زبان کے عظیم شاعر سورداس بڑے کمال کے لوگ تھے کہ بینائی سے محروم ہونے کے باوجود لافانی شاعری کا جادو جگا گئے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب امراض چشم کا علاج بہت مشکل ہوا کرتا تھا اور لوگ معمولی امراض چشم کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے بینائی سے محروم ہو جایا کرتے تھے، لیکن جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیران کن ترقی نے آنکھوں کی بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ چنانچہ آشوب چشم کا علاج نہ صرف ممکن بلکہ نہایت آسان ہو گیا ہے۔ دنیا کے حسین نظارے، رنگوں کی بہاریں اور چہروں کے تاثرات اگر آنکھیں روشن نہ ہوں تو بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یوں تو رب کائنات نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جن کا شکر واجب ہے۔ روشن آنکھیں ان نعمتوں میں سے ایک بڑی اہم نعمت ہے۔ شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں سے خلق خدا کی خدمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار آنکھ اور عقل کے استعمال کے لیے انسانوں کو متوجہ کیا ہے اور اپنی کتاب مبین میں کہا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے؟ کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے تو عقل کی مدد سے غور و فکر کرتا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں اس وقت لاکھوں افراد ایسے ہیں جو کہ آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہیں، جس میں سب سے زیادہ سفید موتیا کے مریض ہیں، لیکن صحت کی سہولیات سرکاری سطح پر نہ ہونے کی وجہ سے یہ افراد دائمی اندھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا علاج اگر بر وقت تشخیص کے ساتھ ہو جائے تو ان کی دنیا روشن ہو سکتی ہے، لیکن ہوش ربا مہنگائی نے ویسے ہی انسان کی کمر دوہری کر دی ہے۔ لوگ اس کی وجہ سے بیماریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں انسانوں کی ایک عظیم اکثریت نان و شبینہ کے لیے تگ و دو میں ہلکان ہے کجا کہ وہ اپنا علاج کرا سکے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ معاشرے میں اس عظیم اکثریت کو اندھے پن سے بچانے کا احساس جن لوگوں نے کیا ہے وہ اللہ کی رحمت ہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے دن کی پریشانیوں سے ایک پریشانی دور فرما دے گا۔ یہ کیا کم بڑی پریشانی ہے کہ ایک بندے کے پاس مالی وسائل نہ ہوں اور اس کی وجہ سے اس کی بینائی چلی جائے، اس کی دنیا تاریک ہو جائے۔ وہ لوگ کتنے عظیم ہیں جو لوگ ان افراد کی آنکھیں روشن کر رہے ہیں، کیونکہ آنکھیں روشن تو دنیا روشن۔ روز محشر کی پریشانیوں اور ہولناکیوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ آئیے اس دن کی پریشانیاں اللہ کے پریشان حال ان بندوں کی پریشانیاں دور کر کے اپنی اس دن کی پریشانیاں کم کرائیں۔ اخلاص کے ساتھ ملک میں اور بیرون ملک تمام افراد اس روشنیوں کے بانٹنے کے اس سفر میں ہم سفر بن جائیں، اور آج کا یہ روحانی وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس مہنگائی کے دور میں اپنا علاج نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت خاص اور آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایک بہت ہی اعلیٰ طریقہ، ایک ایسا عمل ہے، یقین کیجئے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سیلیبریٹی، میں ان کا نام نہیں لے سکتا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کا نام لے لیں تو پھر لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ کے متعلق ویڈیو لگائی ہے وغیرہ، تو ان کے گھر میں کسی کو امریکن ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ تقریباً 15 دن کے اندر یہ اندھے ہو جائیں گے یا اندھی ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، جب انہوں نے علاج کیا تو تقریباً ابھی 10 دن ہوئے تھے یا 11 دن ہوئے تھے، ان کی آنکھیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئیں اور وہاں کے ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے
کہاں کے؟ امریکہ کے۔ ناظرین یہ عمل ایسا ہے، بس آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو کام کیا کریں وہ یہ سوچ کے کیا کریں کہ اللہ رب العزت نے کسی وسیلے کے ذریعے ہم تک یہ پہنچا دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہم تک یہ پہنچا دیا ہے اور اللہ کی ہی آیات ہیں، تو اسے کرنے میں کیا مذائقہ ہے، اور اس پر یقین رکھیں اللہ رب العزت نے چاہا تو شفا ہوگی۔ ناظرین یہ عمل آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں بڑے بوڑھے جوان بچے کسی کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ میں یہ عمل خود بھی کرتا ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے اس میں بڑی شفا عطا فرمائی ہے۔ تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عمل بڑا ہی خاص ہے، آج کل بچے بزرگ جوان بلکہ سارے ہی بچے تو بدنام ہی ہیں، سب لوگ اتنا زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں، اور موبائل کی جو سکرین ہوتی ہے ان سے جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ آنکھوں کے لیے بے حد نقصان دہ ہیں، بہت تیز شعاعیں ہوتی ہیں، خاص طور رات کو جب لیٹ کر موبائل استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے بینائی بہت تیزی سے کم ہوتی ہے، لیٹ کر استعمال کرنے سے اور تیزی سے بینائی کم ہوتی ہے، اور اگر لیٹ کر آپ موبائل استعمال کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی آنکھوں پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ اندھے پن کی طرف جا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی بینائی کو محفوظ رکھے۔ ناظرین تو میں یہ عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، 10 سال کا بچہ ہے وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے، بڑا پیارا روحانی عمل ہے، میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، آپ کو لگے گا کہ یہ واقعی کام کرنے والا عمل ہے۔ تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے سورہ نور کی آیات کا یہ عمل ہے، سورہ نور میں اللہ رب العزت نے اپنے نور کی مثال دی ہے۔ ناظرین اس طرح کی اس میں آیات ہیں، تو اللہ کے نور کی آیات کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کا عمل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کا نور بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ والا عمل ہے، لکھنا شروع کر دیجئے، کہیں لکھ کر محفوظ کر لیں، بڑا آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 نکال لیجئے، قرآن پاک میں سورہ نور کی آیت نمبر 35 اب یہ سامنے کھول کے رکھ لیجئے، چاہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اپنے موبائل میں، چاہے تو جو مرضی اس کو، لیکن یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 یہ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو اس آیت کا عمل ہے۔ اب سنیے عمل شروع کیسے ہوتا ہے۔ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن 5 اور 27 دن کا عمل ہے۔ اب سنیے عمل کیسے ہوتا ہے۔ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن 5 دن اور 27 دن کا عمل ہے۔ آپ نے 1 پاؤ سونف لے کر آنے ہیں۔ سونف کون سی ہوتے ہیں؟ ہاں جی جو عام سونف ہوتے ہیں، کچی سونف 1 پاؤ لے کر آنے ہیں۔ اب آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے آیت نمبر 35 جو سورۃ نور کی ہے اس کی 7 بار تلاوت کرنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چراغ ہو، چراغ شیشے کی قندیل میں ہے، قندیل گویا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے، زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو، روشنی پر روشنی ہے،
اللہ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور یہ سونف آپ کے سامنے ایک پلیٹ میں پڑی ہوئی ہو، جو ایک چوڑی پلیٹ جو عموماً چاولوں والی ہوتی ہے، اس پہ اس سونف کو پھیلا لیں۔ آیت نمبر 35 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ غور سے سنتے جائیں۔ آیت نمبر 35 یہ جہاں تک ختم ہوتی ہے یہاں تک آپ نے پڑھ لی، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 7 پھونکیں مارنی ہیں اس سونف کے اوپر جو آپ کے سامنے پلیٹ میں رکھی ہوئی ہے۔ آرام سے پھونک ماریں، آرام سے پھونک مارنی ہے۔ کوشش کیجئے کہ سونف اڑ کے باہر نہ جائے، اتنی زور سے نہیں مارنی، بس اتنی کہ آپ کے جو دم کی ہوا ہو وہ سارے سونف تک پہنچ جائے۔ اب یہ سونف آپ کی دم ہو گئی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، دم کی ہوئی سونف کو اب آپ نے روزانہ کسی بھی وقت کھانا ہے۔ آپ نے دم کی ہوئی سونف کے 7 حصے کر لینے ہیں، کیونکہ آپ نے 7 دن یہ سونف کھانے ہیں۔ اب اگر آپ ایک ہی وقت میں کھانا چاہیں تو ایک ہی وقت میں وہ حصہ مکمل کھا لیں، اور اگر وقفے سے کھانا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ ایک دن میں پورا ایک حصہ کھانا ہے۔ وہ حصے جتنے بھی بنے ہیں وہ ایک چمچ کر کے دن میں کھاتے رہیں، یا وہ 5 چمچ حصہ بنتا ہے یا 6 چمچ حصہ بنتا ہے، 7 اس کا حصہ ہو، وہ آپ نے پورا دن میں مختلف اوقات میں ایک ہی وقت میں نہیں، ہر 1 گھنٹے کے بعد کھا لیجئے، ہر آدھے گھنٹے کے بعد کھا لیجئے، لیکن آپ نے کھاتے رہنا ہے۔ جس کا علاج ہو رہا ہے، یہ آپ نے اس طریقے سے 7 دن میں 7 حصے کھانے ہیں۔ ایک دن میں ایک حصہ کھانا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ 7 اسے کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا نورو، یہ ایک اللہ رب العزت کا نام ہے، یہ آپ نے دن میں کسی وقت بھی 313 بار اس کا ذکر کرنا ہے۔ یا نورو کا ورد کرنا ہے، اس کی تکرار کرنی ہے۔ یا نورو یہ بھی ہو گیا۔ اب آپ نے یہ 7 دن یا نورو پڑھتے رہنا ہے، 313 بار روزانہ۔ ناظرین، اب ایک اور عمل سنیے کہ دن کے کسی بھی حصے میں جب آپ کو وقت ملے، اور کوشش کریں کہ آپ نے نماز پڑھی ہوئی ہو اور باوضو ہو۔ باوضو ہونا اس میں شرط تو نہیں، لیکن باوضو ہوں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آیت نمبر 35 کا جو پہلا حصہ ہے، یہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار اب آپ نے پڑھ لیا۔ 7 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، جو نماز میں آپ اٹھاتے ہیں، شہادت کی انگلی ہے، اس پہ آپ نے پھونک مار کر اس انگلی کو اپنی آنکھوں پر، یعنی جس آنکھ میں آپ کی زیادہ تکلیف ہے اس پر پھیرنا ہے۔ آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ ہادی ہے، آسمان والوں اور زمین والوں کا، وہی ان دونوں میں سورج، چاند اور ستاروں کی تدبیر کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کا نور ہدایت ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے رب کے ہاں رات اور دن نہیں، اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے اس کے عرش کا نور ہے۔ جیسے فرمان ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنے رب کی دلیل اور ساتھ ہی شہادت لیے ہوئے ہے، پس مومن کے دل کی صفائی کو بلور کے فانوس سے مشابہت دی، اور پھر قرآن اور شریعت سے جو مدد اسے ملتی رہتی ہے اس کی زیتون کے اس تیل سے تشبیہ دی جو خود صاف، شفاف، چمکیلا اور روشن ہے۔ پس تاک اور تاک میں چراغ، اور وہ بھی روشن چراغ۔ یہودیوں نے اعتراضاً کہا تھا کہ اللہ کا نور آسمانوں کے پار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مثال دے کر سمجھایا گیا کہ جیسے فانوس کے شیشے سے روشنی۔ پس فرمایا کہ اللہ آسمان زمین کا نور ہے۔ ناظرین، 7 دن کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی آنکھوں میں نور بحال کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ انشاءاللہ 100% یہ مجھے میرے رب کریم سے پوری امید ہے۔ اگر مکمل آپ کو 7 دن میں افاقہ نہیں ہوا، کسی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے، آپ کی آنکھوں کا نور تھوڑا سا واپس آ گیا ہے، تو اب آپ اس کو اگلے 7 دن بھی کر سکتے ہیں،
یہ ہو جائے گا 14 دن۔ آپ سمجھیے کہ آپ کا 50% سے زیادہ ہو گیا ہے، آنکھیں تھوڑی سی اور رہ گئی ہیں، تو 7 دن اور یہ عمل کر لیجئے۔ اسی عمل کو دہراتے جائیں تو یہ 21 دن کا عمل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو کیسے شفا عطا فرمائے گا اور آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ بڑا ہی پیارا عمل ہے جو کہ آنکھوں کی شفا کا باعث بنتا ہے، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنے نور کے صدقے، اللہ رب العزت خود نور ہے، اس کا قرآن پاک نور ہے، اس کی آیات نور ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور ہیں، اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ تو ناظرین، یہ ساری چیزیں ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے درود پاک بھی پڑھا، عمل سے پہلے روزانہ اول آخر درود پاک بھی 11 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ ناظرین، اب وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جو بھی ہے، اللہ رب العزت اس کو شفا دینا شروع کر دے گا۔ ناظرین، آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کیونکہ یہ مسئلہ بڑا عام ہے، ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، کسی ہسپتال میں علاج نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے صدقہ جاریہ کے طور پر، اور جو دیکھیں گے، جتنا زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا، کیونکہ نیکی کے کام کو زیادہ پھیلانا بھی اچھی بات ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنا نور عطا فرمائے، آپ کی آنکھوں کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔